بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ہم بلوچستان کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے سلسلے میں ڈونا رہبر نے جو ایک قرارداد کانگریس میں پیش کی، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر خاصی تشویش پائی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم گیلانی صاحب نے کہا کہ بلوچستان کے مسئلہ جو ہے یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سوورنٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اسی قسم کے تاثرات جو ہیں وہ امریکی سفارتخانے کے ترجمان نے بھی، وکٹوریا نے بھی ترجمان نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا بالکل اندرونی معاملہ ہے اور ہمارا اس قرارداد سے کوئی تعلق نہیں. ایسی قراردادیں بہت سی پاس ہوتی ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ہم ہیومن رائٹس کے سلسلے میں ہمیں تھوڑا بہت تشویش ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ اور بہت سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں باقاعدہ ایک متفقہ قرارداد بھی منظور ہوئی ہے، جس میں باقاعدہ اس قرارداد کی جو کانگریس میں پیش کی گئی ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈونا رہبر کے بارے میں یہ لوگ سارے جانتے ہیں کہ فائنینشل طور پر اس کے خاصے کرپشن کے الزامات تھے، اور وہ انڈین اور جوش لابی کے، بلکہ زائنسٹ لابی کے لیے وہ کام کرتا ہے. پاکستان کے جو صحافی ایلے میں یعنی وہاں رہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن جس ٹائمنگ کی بنیاد پر یہ قرارداد آئی ہے اس سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات پہلے ہی سب سے زیادہ خراب ہیں اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ثلاثہ میں جس طریقے سے 24 نوجوان فوجی جوانوں کو امریکہ نے مارا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان نے نیٹو کی جو سپلائی بند کر دی ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کے اندر خاصی گھبراہٹ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کچھ سپلائی جو ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو زمینی راستہ ہے وہ بالکل بند ہے. اس لیے امریکہ نے اپنا ایک خاص انداز سے بدلہ لینے کے لیے یہ قرارداد پیش کی ہے. ہم ایک بات بحیثیت ایک صحافی کے، ہمارا تو اپنا موقف یہ ہے کہ ایک سیاسی حل ہے اور ایک سیاسی حل ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ مشاہد حسین اور شجاعت صاحب کی ایک کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے بارے میں اکبر بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اس کمیٹی کے مندرجات سے پورا اتفاق ہے، اور اگر اسی کمیٹی کی بنیاد پر بات چیت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو صورتحال ہے اس پہ پاکستان کے لوگوں کو بڑا تشویش ہے، پاکستان کے لوگوں کو بڑا غم ہے. کوئی بھی شخص مر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ کسی کو خوشی نہیں ہونا چاہیے. بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں، اور وہ جو غیر بلوچی ہیں جو مر رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس پر سب کو بہت زیادہ تشویش ہے، اور ایک بار سب سے یہ بات ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر اس کا سیاسی حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے. سیاسی حل ہی جو ہے وہ تمام مسائل کا جو حل ہے وہ وہی ہے. اور آپ کو معلوم کہ پھر ایک بار وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اس سلسلے میں APC بلا رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلا رہیں گے. اس کانفرنس میں ظاہر ہے کہ ہم جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کے ہم موقف معلوم کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو کہ پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں معافی بھی مانگی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سال ہے یعنی 2012 کا سال جو ہے یہ بلوچستان کا سال ہے، اور اس سال میں بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. خواتین حضرات، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں پاکستان یہ سمجھتا ہے اور پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ایسا حل نکالنا چاہیے کہ جو آئندہ کے لیے سب کے لیے قابل قبول ہو. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر جو تشویش ہے اس تشویش کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہاں ان کی جو رسائی ہے اسلام آباد میں وہ مکمل طور پہ نہیں ہو رہی، اور سنوائی بھی نہیں ہو رہی. لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس حقیقت کو جان لیا ہے کہ اگر بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہو لاتا تو پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور اس مسئلے کو حل کرنا جو ہے وہ جنگی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ بلوچ بھائی جو ہم سے ناراض ہیں وہ بھی جو ہے وہ بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں، مدد کریں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہاڑوں پر رہتے ہیں، پہاڑوں تو جو ہے بنیادی طور پر علامت ہوتی ہے روشنی کی. آپ کو معلوم ہے فاران کی چوٹیاں، آپ کو معلوم ہے کہ کوتور، اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ کس طریقے سے پہاڑوں پہ واز کرتے تھے. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ روشنی کی بنیاد ہوتی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم اس پروگرام کو باقاعدہ گفتگو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پر اسلام آباد جو ہے سنجیدگی سے غور کرے گا، اور صوبائی اسمبلی جہاں اسلم رئیسانی صاحب جو ہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس مسئلے پہ غور کریں گے. اور یہ ان کا یہ کہنا کہ یہ جو قرارداد ہے یہ ہماری انسلٹ ہے، یعنی یہ صوبائی حکومت کی انسلٹ ہے جو یہ قرارداد وہاں پہ پیش کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسلٹ ہے تو پھر بلوچستان کے عوام کے آواز کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، حل کرنا چاہیے. اسی میں ہم سب کی بقا بھی ہے، اسی میں سب کی ہماری ترقی بھی ہے اور ہماری خوشحالی بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو آغاز کروں، میں پہلے اپنے ساتھیوں کا انٹروڈکشن کرا دوں، اس کے بعد یہ کہ ہم یہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ فردوس نقوی صاحب بیٹھے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ان کے برابر بیٹھے ہیں پروفیسر آفاق علی خان جو ہمارے بڑے مشہور اکنومسٹ ہیں، بلوچستان پہ ان کے خاصا کام ہے بحیثیت ایک ماہر معاشیات کے طور پر. اور ان کے برابر بیٹھے ہیں انجم گوہر صاحب. انجم گوہر صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں،
شکاگو میں رہتے ہیں اور آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت، ان کی اہلیت سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو میں بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہم اس بحث کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہماری بحث شروع ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ہم معافی چاہتے ہیں کہ ذرا اشتہار زیادہ تھے، اس لیے ہماری گفتگو شروع نہیں ہو سکی. اب ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں. فردوس نقوی صاحب، یہ بتائیے کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ اب ایک اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. تو اس قرارداد کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان میں واقعی اتنا دم خم ہے کہ اس کو وہ ایک بڑے وسیع کینوس پہ سوچتے ہوئے اس کو حل کر لیں؟ میں تو نہیں سمجھتا، جس سے کہ حکومت غیر سنجیدہ، ملک رنجیدہ، حالات پیچیدہ اور امریکہ کمینہ، یہ 4-5 اس میں حالات کا نظر آتا ہے مجھے. دیکھیے، بلوچستان جب بھی آپ کے اندر کمزوری ہوگی لوگ فائدہ اٹھائیں گے. پہلے ہم اپنے کے اندر کی کمزوری کو ختم کر لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آغاز حقوق بلوچستان کو ہوئے اب 2 سال ہو گئے. جتنی چیزیں اس میں آئی تھیں، جس کے اندر مسنگ پرسنز کی بات تھی، پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرنے کا تھا، رائلٹی کی ریویژن تھی، ان میں سے نہیں ہوا. ابھی بھی جو ہے وہاں کے 18 ترمیم کے بعد بھی نہیں ہوا. 18 ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں، جو ڈیولوشن ہو، اس کے فروٹس آف ڈیولوشن نہیں آتے نا. بات یہ کہ جس گورنمنٹ نے پاکستان کے آئین کی بات کرتی ہے، اس نے 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہی نہیں لے کے آئی. تو آئین کہاں سے مکمل ہو گیا؟ اور یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے ہیں، لوکل باڈیز کے، وہ نہیں لے کے آتی. لیکن بلوچستان کے مسئلے پہ رہتے ہوئے، اس کہ بلوچستان جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ہاٹ بیڈ ہے. ایک طرف سے امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ جو کو کارنر کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے. کوئی یہ افغانستان میں جانے کی، عراق میں جانے کی وجوہات بھی اس میں ایران کا بڑا دخل ہے. امریکہ کی اس خطے میں جو رویہ رہا ہے، وہ بھی اس کا کردار کوئی بہت اچھا نہیں رہا. وہ جن چیزوں کے لیے اسٹینڈ فار کرتا ہے، یہ وہ تو سامراجی قوت ہے، وہ تو امپیریلسٹ پاور ہے. اور یہ جو کانگریس مین ہیں، ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر بلوچوں کے خلاف موو ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں نظر آتا جو بحرین میں ہو رہا ہے، جو سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے، یا جو سیریا میں ہو رہا ہے فار دیٹ میٹر، بہت ساری جگہ پہ. اور جہاں انہیں سوٹ کرتا ہے، لیبیا میں انہوں نے القاعدہ کو استعمال کیا گرانے کے لیے، قذافی کو، یہ بھی آ چکا ہے. تو امریکہ کا کردار تو چھوڑ دیجئے، وہ اس خطے میں اور مسلمانوں کے لحاظ سے صرف عراق میں امریکہ نے 5 لاکھ بچوں کو مارا ہے. جی، 5 لاکھ بچوں کو مارا ہے. جو مسائل وہاں پیدا کر کے چلے گئے ہیں سارے، انہی نے اپنی جو ایکسپائرڈ ویپنری تھی، کیمیکل ویپن تھے، وہ سب استعمال کر ڈالے سیکنڈ عراق وار کے اندر. اس کے کانسیکوینسز ہیں، وہ بہت سارے ایشوز ہیں. اور وہ آج تک وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کسی کو ملے نہیں. انہوں نے چپا چھان مارا، لیکن انہوں نے آج تک آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اتنے بڑے مطلب ایک تحریک انصاف کے رہنما، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے؟ سنجیدہ کس بات سے لگتا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ ایک ملک کے خطے میں جہاں آپ کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، آپ ایک کیبنٹ میٹنگ کراتے ہیں انڈر سیکیورٹی، اور آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے، آپ نے کس وہاں کے لیڈر سے بات کی؟ دیکھیے، ایک ایسی اسمبلی جس کے اندر 63 لوگ وزیر ہوں اور ایک لیڈر آف اپوزیشن ہو ود دا اسٹیٹس آف اے منسٹر، وہاں اپوزیشن اور ٹرو فیکٹ کہاں سے آئیں گے؟ ایک ایسی اسمبلی جس کے اندر فیکچل انڈیپینڈنٹ ووٹ، لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ ریئل ووٹ کاسٹنگ واز اونلی 10%، ریپورٹڈ واز 31%. مگر فردوس بھائی، اسلم رئیسانی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرارداد کانگریس میں اسلم رئیسانی صاحب کب سنجیدہ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو آدمی کہتا ہے اذان ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈگری ہوتی ہے. اب میں سے ایسے آدمی کی بات آپ اپنے پروگرام میں، آپ اپنے کیلیبر سے نیچے جا رہے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. بہرحال جو ہے، دیکھیں، ہم تو ان الیکشنز کے بارے میں، ہمارا تو آپ کو پتا ہے پوائنٹ آف ویو، 3.5 کروڑ جعلی ووٹ، 4 کروڑ نان ریجسٹرڈ ووٹ، اور باقی ڈبے بھرے ہوئے ووٹ. ایکچوئل ووٹ جو ڈلا ہے وہ یہ نان ریپریزنٹیٹیو لوگ ہیں. چلیں، آفاق صاحب بتائیے، آپ اکنامسٹ ہیں، آپ بتائیے کہ بلوچستان کے اندر فی آدمی کو 25 کروڑ روپے دیے گئے. اس کے علاوہ آغاز حقوق بلوچستان میں بھی تقریباً 60 ارب روپے آئے. کہاں گئے پیسے؟ اور یہ جو بیچارے مطلب یہ کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ہے نا، تو ان کے سلسلے میں آپ مجھے بتائیے کہ جب ان کی محرومیاں بڑھیں گی تو اس کی تو صوبائی اسمبلی ذمہ دار ہے اور صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. نہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ لیکن آغاز حقوق بلوچستان گورنمنٹ نے اناؤنس ضرور کیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. کیونکہ جب آغاز حقوق بلوچستان اناؤنس ہوا تھا، گورنمنٹ نے کہا تھا، تو اس میں تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کے بعد گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے جو ہے 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ صوبوں کو خود مختاری دے دی، اور صوبوں کے حصے میں کافی
جو ہے رقم ہم نے دے دی اور وہ ان کی فلاح بہبود پہ خرچ کریں. بظاہر ایسا کہیں نظر نہیں آتا. وہ جگہ وہ صوبہ جہاں 37 سال سے تعلیم کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ وہاں تقریباً 70% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں, 70% جو ہاسپٹل ہیں وہاں پر اسٹاف موجود نہیں ہے. اور بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ سبی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں 37 سال سے ایک ایسی پراسرار بیماری موجود ہے جس میں بچوں کو بیماری ہوتی ہے اور وہ ان میں جو ہے وہ چند ہفتوں میں جو ہے وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں, وہ سسک کے مر جاتے ہیں. لیکن وہاں نہ کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کوئی ڈسپینسری ہے, اور نہ ہی وہاں اچھا, پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے پھر؟ ذمہ داری 1 آدمی کو 25 کروڑ روپے ملتے ہیں, ایک ممبر کو, جہاں کے بالکل فردوس نقوی صاحب نے صحیح بتایا وہاں کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں, ایک ہی آدمی اپوزیشن کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ 25 کروڑ روپے اور 60 ارب روپے اور گزشتہ 20 سال میں چاہے فوجی حکومت ہو چاہے کوئی بھی حکومت ہو, پیسے تو گئے ہیں نا, کہاں گئے پیسے؟ بھائی سارے سرداروں کو جو کروڑوں روپے خرچ کر کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, سیٹیں خریدتے ہیں اور سارے کے سارے پھر وہ اپنا بینک بیلنس بنا لیتے ہیں. تو جن لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے کیا وہ حقیقی معنوں میں وہاں کے لوگوں کے زندگی کے معیار کو بلند کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم ان کو پسماندہ رکھیں گے, ہم انہیں تعلیم سے محروم رکھیں گے, انہیں شعور نہیں دیں گے تو اسی طریقے سے ہماری اجارہ داری قائم رہے گی. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ان کا سوچ ہے؟ بالکل. اچھا انجم گوہر صاحب, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ شکاگو میں رہتے ہیں, آپ صحافی ہیں, لکھتے رہتے ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے کانگریس کے اندر, اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ایک تو احمدی نژاد صاحب پاکستان میں تھے, پھر یہ کہ کرزئی صاحب پاکستان میں تھے, پھر پاکستان کی گورنمنٹ بھی موجود تھے, یعنی کہ سہ فریقی کانفرنس ہو رہی تھی اور یہ تیسری کانفرنس تھی جس کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی, آپ کو معلوم ہے, اپنا پڑھا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ٹائمنگ؟ تو کیا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو اس ریجن میں سیکورٹی کے سلسلے میں امریکن پالیسی کے خلاف ایک محاذ جو بن رہا تھا اس کو توجہ ہٹانے کے لیے کہا گیا؟ ہاں نہیں, بالکل آپ کا خیال درست ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ 17 فروری کو, ٹھیک ہے نا, یہ قرارداد جو ہے وہ مطلب پیش ہوئی ہے, اور 17 فروری کو ہی یہاں پہ سہ فریقی کانفرنس تھی جس میں ایران, افغانستان اور پاکستان کے سربراہان مملکت نے شرکت کی. اب سوال یہ ہے کہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کا کانفرنس کا, وہ تو اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جب امریکہ کو وہاں سے انخلا کرنا ہوگا فوج کا تو وہ اس کے فیور میں جاتا ہے. لیکن ایک ایسا فیس اس کانفرنس میں موجود تھا کہ وہ اپنے پیپر پر اس کو وہ برداشت ہی نہیں کرتا ہے, اور وہ فیس ہے ایران کا. اگر ایران کو یہاں سے اس سہ فریقی کانفرنس سے ہٹا دیا جائے تو وہ ساری کانفرنس جو ہے وہ تو امریکہ کے فیور میں جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کئی مقاصد نہیں, مگر ایک بات میں آپ سمجھا, امریکہ خود ایک سامراجی طاقت ہے, اس نے ویتنام میں 30 لاکھ آدمیوں کو مارا ہے نا, خود اس کے 58,000 آدمی مارے گئے ویتنام کے اندر. پھر عراق میں میں نے بھی بتایا کہ اس نے کیا کیا. افغانستان میں جو کہ بلوچستان سے بالکل ملا ہے, جس کی سرحدیں ملتی ہیں, افغانستان میں تقریباً نہیں تو 3 لاکھ طالبان کو انہوں نے مارا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیسے دوست بن گیا بلوچستان کا؟ نہیں وہ نہیں, بالکل ایک تاریخ کی نہیں, دوست کا تو مسئلہ نہیں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر بہت زیادہ گرم ہوئی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے اپریل کے مہینے میں, اور اپنے تئیں اس نے فیصلہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ صاحب ہم اس کے خلاف ہیں اس حملے کے. وہ تو اب بھی اچھا, میں بتا رہا ہوں کہ میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو, خیر میں آپ سے بات کروں گا, تھوڑا سا بریک لے لوں. ہاں بالکل, خواجہ رضا, ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو فردوس نقوی صاحب نے بات کہی بالکل صحیح کہی کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو جائے اور آغاز حقوق بلوچستان پر ہی اگر عمل درآمد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں. اور یہ بات پاکستان کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا, جس میں بلوچستان جو ہے سلگ رہا ہے, اس کا صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ ہے ڈائلاگ. مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس طریقے سے بلوچستان کے اندر جو خون خرابہ ہے وہ بھی رک جائے گا, اور پھر یہ ہے کہ جب ڈائلاگ شروع ہوگا تو بہت سے مسائل آہستہ آہستہ بتدریج حل ہو سکتے ہیں. یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے بعد دوبارہ ہم خیرمقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے پر, اور ہمارا بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا اس سلسلے میں یہ موقف ہے کہ سیاسی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تیر و تفنگ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکے گا. یہی ہماری بات چیت چل رہی تھی. آپ یہ بتائیے نقوی صاحب کہ جو بلوچستان کے جو مسئلے کو آپ نے کہا کہ سنجیدہ نہیں ہے, تو پھر یہ سنجیدگی کب آئے گی؟ جب اتنی آگ لگ رہی ہے تو سنجیدگی کب آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل. احتشام صاحب کو لے لوں اجازت؟ احتشام صاحب السلام علیکم. احتشام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. احتشام صاحب السلام علیکم.
ہاں بولے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو مسئلہ ہے اب کی انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. کیوں؟ بلوچستان کے مسئلے میں ایک بہت بڑا فرق یہ کہ پورا پاکستان اس وقت بلوچستان کے مسئلے سے آگاہ ہو چکا ہے اور ہر پاکستانی کا یہ موقف ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بلوچستان کسی حال بھی پاکستان سے علیحدہ ہو. وہ سمجھتا ہے بلوچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, وہ زیادتیاں ختم ہونی چاہیے. لیکن میری بلوچ سرداروں سے اور بلوچستان کے جو ہمارے فریڈم فائٹر جو اپنے آپ کو یہ نیشنلسٹ آرمی یا لبریشن آرمی کہہ رہے ہیں, ان سے ایک احتشام صاحب السلام علیکم. اچھا چلیے. وعلیکم السلام. احتشام صاحب, ہم بلوچستان کے مسئلے بات کر رہے ہیں. آپ اس وقت شکاگو میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. امریکہ میں آپ ایک صحافی ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر اس سلسلے میں بلوچستان کا کیا حال ہے اور کیا سوچ رہے ہیں وہاں کے لکھنے والے صحافی آپ جیسے؟ آغا صاحب, میں آپ کا پروگرام یہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کے شرکا کی گفتگو میں سن رہا ہوں براہ راست, اور میں اس سلسلے میں آپ کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جن باتوں کی طرف آپ کے شرکا اشارہ کر رہے ہیں وہ اصل میں مرہم پٹی ہے, وہ ریمیڈی نہیں ہے مسئلے کی. اور بلوچستان کے مسئلے کو دیکھنے کے لیے آپ کو آزادی کے وقت جانا پڑے گا. 1947 عیسوی میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بلوچستان کے بہت سارے سردار وہ علیحدگی چاہتے تھے اور علیحدہ اپنی ایک انفرادیت چاہتے تھے پاکستان کے اندر یا برصغیر کے اندر. اس کے لیے انہوں نے برطانیہ سے اپیل بھی کی تھی اور اس کے لیے کوششیں بھی کی تھی, لیکن قائد اعظم کی کوششوں کی بدولت ان سے مفاہمت ہو گئی تھی اور وہ وہاں پہ بلوچستان کو ساتھ پاکستان کے رکھنے کے لیے تیار. نہیں احتشام صاحب, یہ تو آپ ہسٹری بتا رہے ہیں. ایک بچہ احتشام صاحب, یہ بچہ جان کو صحیح معنوں میں ہینڈل ہی نہیں کیا. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حل کیا ہے, حل بتائیے نا. پاکستان کے حالات کو شروع سے ہی صحیح طریقے سے نہیں ہینڈل کی طرح بلوچستان کو بھی صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. آپ کی جو سول حکومتیں ہیں وہ کیا با اختیار رہی ہیں شروع سے آج تک بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے؟ میری نظر میں ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر آپ مفاہمت کی بات, مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کے سیاستدان اتنے با اختیار ہیں کہ بلوچستان میں گفتگو کر کے مذاکرات کر کے وہاں کے معاملات کو حل کر لیں گے؟ میری نظر میں ایسا نہیں ہے. صاحب امریکہ والے تو نہیں ہیں نا با اختیار جو ہمارے امریکہ معاملات میں میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. احتشام صاحب, نقوی صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہاں یہ ہے کہ امریکہ والے تو اتنے با اختیار نہیں ہو گئے. چلیے ہماری حکومت تو نہیں ہے, لیکن جو وہاں کا کانگریس مین ہے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں دخل دے؟ جبکہ اگر وہ کرے بھی تو بیلنس بات کرے. بات یہ کہ وہاں ہم لوگ ہمیشہ دیکھیں, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی سرحدوں کا دفاع خود کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ آئیڈیالوجیکل سرحدیں ہوں چاہے وہ فزیکل سرحدیں ہوں. اگر آپ دوسرے لوگوں کو رخنہ اندازی کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جتنی ہم اپنی اندر کی کمزوری ہے, جب ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائیوں کی طرح بات کر سکتے ہیں. جب کوئی باہر والا آ کے ان کو ایکسپلائٹ کرے گا تو وہ ہمیں قبول نہیں ہے بحیثیت پاکستان. مشرقی پاکستان کا حوالہ دیجیے. بالکل. دیکھیے, ایک میں عرض کروں گا, میری عرض آپ سن لیجئے کہ امریکہ نے پائپ لائن کے معاملے پر آپ کو سرکاری طور پر پیغام دیا اور دے رہا ہے مسلسل, مگر آپ اس کو تو سیریس لے نہیں رہے ہیں. سر ہم بہت سیریس لے رہے ہیں. دنیا کا واحد بدمعاش رہ گیا ہے. یہ یونیپولر ورلڈ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ ہو رہی ہے. سن لیجئے کہ ایک سینیٹر جو ٹیکسس سے وہ ایک اپنے خارجہ کمیٹی میں, سینٹ کی خارجہ کمیٹی میں ایک ریزولوشن سبمٹ کرتا ہے. وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوا ہے, نہ ڈسکس ہوا ہے, وہ سبمٹ کرتا ہے, اس پہ پاکستان پورا پاکستان آپ کے یہاں حال یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں کہ سبمٹ کرتا ہے, سبمٹ کرنا ہی بڑی بات. میرا خیال ہے مجھے یہ بتائیے کہ کتنے امریکہ کے سینیٹرز اور کانگریسمین ہیں جو ایک ریزولوشن ٹیبل کرتے ہیں اسرائیل میں ہاؤسنگ جو بنتی ہے پیلسٹینین لینڈ کے اوپر, وہاں کوئی ایک کی ہمت نہیں ہوتی ہے.
وہ کیوں نہیں ایسے ریزولوشن پاس کرتے؟ کیا وہاں پیلسٹینیز کی رائٹ کو کوش نہیں کیا جا رہا؟ امریکہ نے ایسے معاملے پہ بالکل کھل کے کہہ دیا ہے، اور یہاں کے جو لکھنے والے بات کو کھل کے کہہ دیا، لیکن امریکہ نے کیا سلوشن دیا ہے؟ پاکستان از این انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری، اگر وہ ایران سے گیس نہیں لے گا تو کہاں جائے گا؟ اچھا میرا خیال ہے احتشام صاحب ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے. ہم چاہتے تھے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ ہمیں سولوشن بتاتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ لکھ رہے ہیں، وہاں کے اخبارات پہ آپ کے مضامین چھپتے ہیں. ہم دراصل نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس کو حل کرنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ جیسی سامراجی قوتیں جو ہیں ہمارے مملکت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. کتنے لاکھوں لوگوں کو ان لوگوں نے مارا ہے، ویتنام میں 30 لاکھ انسانوں کو مارا ہے، عراق میں مارا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم امریکہ کے بارے میں ہماری رائے جو ہے وہ بالکل مستحکم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سامراجی قوت ہے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں جی بڑی مجھے ہوپ ہے اس سے کہ پورے پاکستان کی خواہش ہے. لیکن میں اپنے بلوچ بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، وہ بلوچستان میں کبھی فرقہ واریت نہیں تھی، وہ فرقہ واریت کو نہ لے کے آئے. یہ بات بھی مانیں کہ پاکستان میں اگر ہندوستان کا کوئی کردار نظر آئے گا تو پاکستانی جو باقی پاکستانی انہیں سخت افسوس ہوگا. اس لیے کہ ایک چیز بڑے واضح کہ ہم سب لوگوں کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک بحیثیت پاکستانی یہ یقین نہیں ہوا کہ ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا ہے. ہم سب کو اندازہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کے اندر کون کون سی طاقتیں کھیل رہی ہیں. چائنا کا مسئلہ آیا ہوا ہے تو امریکہ نہیں چاہتا، ایران کا مسئلہ ہے امریکہ نہیں چاہتا، افغانستان کے مسئلے میں بھی وہاں مسائل ہیں کہ طالبان کی وہ سمجھتے ہیں. میرا خیال یہ کہ جو اپنے نقوی صاحب جو آپ بات کریں نا، یہ تو بہت اسٹیبلش ہو چکی ہیں ساری باتیں. اب دیکھنا یہ کہ نیا جو گیم پلان ہے نا وہ کیا ہے. احساس محرومی کا بہت ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ احساس محرومی ابھی تک قائم ہے اور کوئی راستہ نہیں نکل رہا. حتیٰ اب مسنگ پرسن جس طریقے سے آگے چل رہا ہے معاملہ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس شدت کے ساتھ. احساس محرومی کا حل ہے. اب سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں، دوسرے پلیئر جو اس میں شامل ہو گئے ہیں، نہ صرف اندرونی طاقتور جو ہیں اور بیرونی جو طاقتور جو لوگ ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں بلوچستان سے. آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ دنیا میں مستقبل کے اندر یہ امیر ترین خطہ ہے بلوچستان، ٹھیک ہے، پاکستان کا پورا مستقبل سے وابستہ ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم میں کمزوری ہے تو باہر کے لوگ جو ہے وہاں پر آنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر 17 فروری کو اگر ایک جو ہے وہ اسمبلی میں، امریکہ کی اسمبلی میں ایک بل بھی آتا ہے تو ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. ہمیں صرف اسمبلی میں بیانات کے حوالے سے یا اخباری بیانات کے حوالے سے چیزیں نظر آئیں. لیکن اب معاملات جو ہیں وہ آل پارٹی کانفرنس سے یا گول میز کانفرنس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ہمیں بہت سنجیدگی سے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے گریوینسز کو سننا پڑے گا، ان کے مسائل کو سننا پڑے گا. نہیں دیکھیے بات سنیے، آپ دیکھیے نہیں یہ دیکھیے بات سنیے. مطلب یہ کہ اس میں کمیٹی ہے. دیکھیے میں نے مشاہد حسین کی کمیٹی کا نام دیا، میں نے شجاعت حسین کمیٹی کا. اکبر بگٹی صاحب نے خود مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کمیٹی پہ پورا اعتبار ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ گریوینسز لوگوں کو معلوم نہیں ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے حکومت کے ساتھ. اگر پولیٹیکل ول ہو تو نقوی صاحب مجھ سے آپ اتفاق کریں گے کہ پولیٹیکل ول ہو تو آج ہی مسئلہ ہو سکتا ہے. جب اختر مینگل کو بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو بہت ساری چیزیں ہوتی. ایگزیکٹلی اگر یہ کہتی کہ سوشل انڈیکیٹر بلوچستان کے خراب ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہے 3000 بیڈ اس سال بنائیں گے، اتنے اسکول کالج بنائیں گے، انفراسٹرکچر کے لیے یہ پروجیکٹ کے لیے پیسے دے رہے ہیں، یہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں جو ان کو سپروائز کرے گی، یہاں سے یہاں تک کی سڑک بنے گی. وہ صرف انٹرسٹ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں اس حکومت کا مسئلہ کیا ہے. انہیں کا آؤ مل بانٹ کے کھا لے، یہی کام ہو رہا ہے کہ انہیں نے 25 کروڑ دے دیے، 50 کروڑ دے دیے، اس میں سے اس نے 5 کروڑ لگائے گا، 20 کروڑ جیب میں جائے گا. جب وہ 20 کروڑ جیب میں آئے گا، وہ جو بلوچ ہے وہ محروم رہے گا. نہ وہاں تعلیم آ رہی ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے ہر بلوچ سردار کا جیل موجود ہے. دیکھیں جہاں تک بلوچ سرداروں کا بھی تعلق ہے، ان کا بھی کردار کوئی اچھا نہیں رہا بلوچستان. لیکن جس جگہ لوگ پسے ہوئے ہیں، جن کو کوئی اپنی ووٹ تک تو اپنی مرضی سے دے نہیں سکتے، آپ اس جگہ جمہوریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا بھی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں، وہاں تعلیم کو عام کریں، وہاں صحت کے لیے. نہیں تو تعلیم کو کرنے نہیں دیتے نا، پروفیسروں کو مار دیتے ہیں، ان کو مارتے ہوئے وہ تو دیکھیں نا. 5 یونیورسٹیز ہیں وہاں پر. آغا صاحب دیکھیں، آغاز حقوق بلوچستان میں سب سے بڑی بات یہ کہی گئی تھی کہ بلوچوں کا کوٹا سسٹم باقی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بڑھایا جائے گا.
وہاں تو بلوچ آ سکتے ہیں نا, وہ بھی نہیں بڑھایا گیا. مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کی گئی. بھائی آپ پاکستان کی دوسری یونیورسٹیز میں بلوچوں کو, بلوچ نوجوانوں کو وہاں ایڈمیشن دیں, وہاں تعلیم دیں, یہ تو رہی نا. نہیں آپ میرا خیال ہے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ابھی دیکھیے 9,000 بلوچ نوجوانوں کو لیا ہے, مطلب یہ کہ پاکستانی فوج نے, آپ لوگ حقیقت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ دیکھیے لڑائی تو ہو رہی ہے نا, ہے نا, حالت جنگ میں ہے بلوچستان, ٹھیک ہے نا, آپ کا فاٹا بھی حالت جنگ میں, لیکن جو حقائق ہیں کہ لوگ ایسا نہیں ہے. دیکھیے سول حکومت ہے, 4 سال سے سول حکومت ہے, اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں. 60 سالہ تاریخ میں آپ 9,000 کو لے لیں تو بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس علاقے کی پسماندگی کو تو دیکھیے, غربت کو تو دیکھیے. بات یہ ہے کہ وہاں سے جو بچہ آتا ہے پڑھ کے, وہاں کے اسکول کالجوں میں اساتذہ نہیں ہے, وہ کتنی دور ہے. وہ پاکستان کا دیکھیے اس کی آبادی پاکستان کی کتنی ہے, 5% آبادی ہے, اور اس کا رقبہ. اچھا آپ تینوں ماشاءاللہ آپ تینوں اتنے بڑے ذہین ہیں نا, آپ مطلب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, لکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا 4 سال سے یہ جو حکومت موجود ہے, پولیٹیکل ول ہے اس کے اندر؟ یہ دیکھیے لوگ مر رہے ہیں بلوچستان جو ہے, تو آپ مجھے بتائیے کیا پولیٹیکل ول تھی اس حکومت میں کہ یہ حل کر دیتے؟ پولیٹیکل ول کی دیکھیے نا, بہت زیادہ حالات بہتر ہو سکتے تھے, لیکن گورنمنٹ کی, حکومت کی جو موجودہ حکومت ہے, اس کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. وہ صرف آغاز حقوق بلوچستان کا پیکیج دے کے اناؤنس کر کے, اور صرف میں آپ کو بتاؤں what I would have done if I was in government. میں ایک بائی پارٹیزن کمیٹی بناتا, امیجیٹلی دبئی کے اندر بلوچستان کے مسئلے, جس طرح افغانستان نے طالبان کے ساتھ قطر میں بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہے, اپنے ایشوز کو ریکوگنائز کرتے کہ ان کی کیا کیا ڈیمانڈز ہیں, کیا کیا ہم ان کو مان سکتے ہیں, کس طرح ان کو واپس مین سٹریم پالیٹکس میں لا سکتے ہیں. جب تک وہ ساری دیکھیے سطحی گفتگو ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا پروگرام کا وقت ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس فردوس نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور جناب پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. انجم گوہر صاحب انشاءاللہ آپ تو ابھی پاکستان میں ہیں, آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. خاطر صاحب دیکھیے ہمارا تو موقف بالکل صاف ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر امن قائم ہونا چاہیے, اور امن قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو حکومت اس وقت موجود ہے, 4 سال سے حکومت موجود ہے, اس نے پولیٹیکل ول جو ہے نا وہ شو نہیں کی, یہ نہیں دکھایا کہ ہم بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں, اور یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کا عوام جو ہے وہ غمگین ہے بلوچستان کے مسئلے پہ, لیکن یہ ذمہ داری سول حکومت پر قائم ہوتی ہے. یہ اسلم رئیسانی صاحب پہ عائد ہوتی ہے, جنہوں نے آج یہ کہا کہ ہماری انسلٹ ہوئی ہے یہ قرارداد جو کہ کانگریس میں پیش کی گئی ہے. جب ان کو یہ محسوس ہے کہ ان کی یہ انسلٹ ہوئی ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو حل کریں. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, بلوچستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, بلوچی ہمارے بھائی ہیں, ان کا ایک مقام ہے اس پاکستان کے اندر, اور اس مقام کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. چنانچہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور فردوس نقوی صاحب نے صحیح کہا کہ اگر یہ ڈائلاگ یہاں نہیں ہوتے تو کم از کم دبئی میں بیٹھ کے ہو سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو حل نہیں ہو سکتا یقینی طور پہ اگر پولیٹیکل ول ہو. یہی ہماری گفتگو تھی, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے صاحب پھر ہم کسی نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے. شکریہ, اللہ حافظ.